نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ ساری زندگی ہر انسان کو توبہ کا موقع دیتا ہے، اور اس کے لیے دن اور رات ہر وقت اللہ مالک نے یہ وقت کوئی خاص مقرر نہیں کیا۔ انسان جب مرضی، جب اسے احساس ہو کہ وہ غلط ہے اور غلط کر رہا ہے، تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ کسی بھی وقت اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ یہ یاد رکھیں، جس طرح ہر چیز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، توبہ کی بھی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ پوری کی جائیں تو تب اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے پہ دیر نہیں فرماتے۔ ائمہ محدثین نے 3 شرطیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے اپنے گناہ پہ ندامت ہو، پریشانی ہو کہ میں نے جو کیا ہے غلط ہے۔ اور یاد رکھیں، جب تک انسان کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ میں ٹھیک ہوں تو پھر توبہ کس بات کی؟ اور آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم ہر غلط بات کر کے، ہر غلط کام کر کے اس کا جواز تلاش کرتے ہیں کہ میں نے کیوں کیا تھا۔ اگر کوئی بات نہ ملے تو کہتے ہیں سارا زمانہ کرتا ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو انسان کو توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا۔ تو توبہ کے لیے سب سے پہلے اور ضروری بات یہ ہے کہ انسان ان خطاؤں پہ نادم ہو، پریشان ہو جو زندگی میں اس سے سرزد ہوتی رہی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ یہ توقع رکھے کہ اللہ کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پھر جو گناہ کر رہا ہے انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ انسان اپنے رویے کو بھی نہ چھوڑے، لیکن بار بار جا کے اللہ سے توبہ کرے۔ یہ بھی ایک ایسا مزاح ہے جو اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو جب انسان ان تینوں باتوں پہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے کہ پہلا اپنی غلطی کا احساس، پھر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے توقع نہ رکھے کہ میرے لیے معافی ہوگی، صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس معاملے میں اللہ درمیان میں کسی کو نہیں لاتا۔ اور یاد رکھیں، اللہ سے زیادہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے کہ ہم کتنی خطائیں زندگی میں کرتے ہیں، شاید ہمیں خود نہ یاد ہو، اللہ پھر بھی ہماری خطاؤں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اور اگر ہم اسی بات کو لیں تو اللہ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے ہم پہ، جس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ وگرنہ اگر ہماری خطاؤں کا ایک دوسرے کے متعلق معلوم ہو جائے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون کون سی خطا کی ہے، تو شاید ایک دوسرے کے سامنے کبھی زندگی میں نہ بیٹھ سکے۔
یہ اللہ عظیم کا بہت بڑا فضل عظیم ہے کہ ہمارے ہر خطا پہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور اس پردہ داری کے اندر ہی ہمیں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں ساری خطائیں معاف کر دوں گا۔ کس طرح؟ کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، سب سے پہلی بات جس رب کو فراموش کیا ہوا ہے اس کی طرف رجوع کر لو، اس کی طرف لوٹ آؤ، جسے ناراض کیا ہوا ہے اسے راضی کر لو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا، اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کی کتنی خوبصورت بات ہے۔ کہا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، لوگوں اللہ کا ارادہ تو تمہیں معاف کرنے کا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ یہ برائیاں کرتے رہیں، یہ اپنی شہوت رانی پہ لگے رہے۔ اللہ رب العزت کا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ کا ارادہ تمہیں معاف کرنا کا ہے، اور اللہ کا ارادہ زیادہ ہم سے بہتر ہے۔ ہم غلطی پہ ہیں، ہماری سوچ غلط ہے، ہمارا رویہ غلط ہے، ہمارے اعمال غلط ہیں، اس لیے اللہ آج ہمیں کہتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اپنی خواہش کے فرما بردار نہ بنو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کہا وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا نام قرآن ہے۔ قرآن کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، قرآن کا حکم ماننا اللہ کی فرما برداری ہے۔ آج ہمارے لیے ہم اللہ کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اللہ سے بات کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے پوچھ لیں، یہ تو انبیاء کے ساتھ ہے کہ جو بھی انسانوں کے معاملات ہوتے تھے اللہ وحی کر دیتے، وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے بعد وحی کا معاملہ بالکل دنیا میں ختم ہے۔ اب دنیا میں ایک ہی چیز ہے جسے عروۃ الوثقی کہتے ہیں، ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا دنیا میں انسانوں کے پاس ہے، جو بھی اسے پکڑ لے۔ یہ وہ مضبوط کڑا ہے جو انسان کو دنیا کی ہلاکت خیز سمندر میں بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اتباع کرو اس سب سے بہترین چیز کی جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے، بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور میرے بھائیو، آج ہم یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی موویز ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، جاپان میں، امریکہ میں، سونامی، کئی ملکوں میں جو سیلاب آئے تھے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ چند سیکنڈ کے بعد یہی سمندر ابل کے ہمارے شہروں کو برباد کر دے گا، اور
ان ساری چیزوں کی موویز ہیں کہ سمندروں پہ عیش و عشرت کرنے والے ننگے لوگ، اچانک اتنی بڑی لہر آئی، انہیں کہیں بھاگنے کا موقع ہی نہ ملا، نہ شہروں میں رہنے والے، نہ بلندیوں پہ رہنے والے، نہ زمین پہ رہنے والے، کسی کے لیے کوئی رستہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت وہ پوری کی پوری پانی کی دیوار جو 50-60 فٹ بلند تھی، اس طرح پورے کے پورے شہر کو برباد کر کے دوسری طرف نکل گئے۔ بغتتاً، اللہ کہتے ہیں اچانک آ جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کسی کو بتا بھی نہیں سکیں گے۔ تو جب یہ معاملہ اس طرح کا ہے تو پھر ہمارے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ ہم واپس پلٹ آئیں، ہم اپنی خطاؤں کی اللہ سے توبہ کر لیں۔ دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر اسی میں ہے، اور آخرت کی بربادی سے بچ بھی تب سکتے ہیں جب آج توبہ کر لیں، وگرنہ کل قیامت کے دن انسان اگر بے توبہ مر گیا تو پھر مختلف ہیلے بہانے وہاں بھی کرنے کی کوشش کرے گا جس طرح آج دنیا میں ہم کرتے ہیں۔ اگر کسی کے جرائم کا پتہ چل جائے تو وہ اپنے جرائم پہ بڑی بڑی لمبی بحثیں کرتا ہے کہ یہ سبب ہے، اس طرح ہوا ہے، یہ غلط نہیں کیا، میں نے ٹھیک کیا ہے۔ اس وقت بھی یہ انسان جو ہے بہانے بازی کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ نے ان سارے بہانوں کا تذکرہ کر دیا ہے کہ کیا مجھے کہہ سکتا ہے انسان، آج پہلے ہی بتا دیا تاکہ انسان اپنے معاملے کا سدباب کر سکے۔ کیا بہانے کرے گا؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔